نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز ملک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج کا دن دو عیدوں کا دن ہے۔ آج کا دن دو عیدوں کا دن ہے۔ ایک عید یوم جمعۃ المبارک کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم جمعہ کو بھی اہل ایمان کے لیے یوم عید قرار دیا، اور دوسری عید بلکہ عیدوں کی عید کہ جس عید کی بنا پر عید الفطر عید الاضحیٰ ملی، جس عید کی بنا پر رحمت رب ذوالجلال نعمت رب ذوالجلال وہ نعمت کہ جس کے لیے رب قدوس نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب ان میں اپنا رسول مبعوث کر دیا، جب ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ تو آج کا دن رسول کی ولادت کا دن،
نعمتوں کی نعمت کے دن، بلکہ وہ دن جس دن نعمتیں بانٹنے والے تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری نے روایت کیا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں نعمتیں تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ عطا اللہ کرتا ہے، عطا اللہ کرتا ہے، اور ان نعمتوں کی تقسیم دہلیز مصطفیٰ سے ہوتی ہے، دہلیز مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اور پیغام حق پہنچانے کے لیے بھیجا، اور پھر ہر نبی ہر رسول کو معجزات دے کر بھیجا، ہر نبی ہر رسول کو معجزات دے کر بھیجا۔ وہ دعوت حق دیتے، کوئی تقاضا کرتا تو وہ ان کے تقاضے پر معجزہ دکھاتے، اور وہ معجزہ اس نبی اس رسول کی نبوت و رسالت کی دلیل قرار پاتا۔ اس نبی رسول کی نبوت و رسالت کی دلیل قرار پاتا، اور لوگ اس نبی اور رسول کی دعوت پر معجزہ دیکھ کر لبیک کہتے۔ مگر جب رب قدوس نے نبی آخر الزمان سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کو بھیجا، تو قرآن نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ معجزہ، وہ دلیل قطعی، وہ برہان جو سراپا معجزہ ہے، جو سراپا معجزہ ہیں، وہ تشریف لے آئے، وہ تشریف لے آئے۔ امام بخاری امام مسلم اپنی صحیحین میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو اس قدر معجزات دیے گئے جن کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے، جن کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے، اور مجھے وحی قرآن عطا کی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی۔ پھر مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین تمام نبیوں سے زیادہ ہوں گے، تمام نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سراپا معجزات رسول معظم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب قدوس نے ایسا معجزہ بنایا، اعلان نبوت فرمایا۔ پہلا روز
پہلا روز تو کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ جب کفار و مشرکین مکہ منہ پھیر کر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات طیبہ، 40 سال کی زندگی، اس معجزاتی زندگی، اس معجزہ شار زندگی، اسے رب تعالیٰ کی توحید پر دلیل بنایا۔ وہ منہ پھیر کر پلٹے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور یہ کلمات ارشاد فرمائے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے میری دعوت حق پر منہ پھیر کے جانے والو، میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ بسر کیا ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، اور آج 40 سال کی حیات طیبہ، اس کے دن اور رات، لیل و نہار، میرا چلنا پھرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا معاملات کرنا، میری زندگی کا ہر پہلو تمہارے سامنے ہے، تمہارے سامنے ہے، آج منہ پھیر کے جا رہے ہو۔ اگر میری 40 سالہ زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے، کوئی کجی نظر آئے، کوئی نقص ملے، میرے دعوے کو جھٹلا دینا، میرے دعوے کو جھٹلا دینا۔ اور جب ایسی چیز نظر نہیں آتی تو کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ سوچتے نہیں ہو؟ غور و فکر نہیں کرتے کہ سراپا معجزہ زندگی تمہارے سامنے، جو ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر کجی سے پاک، جس نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس کی امانت و دیانت پر تم خود گواہ ہو، جسے صادق و امین کہہ کے تم بلاتے ہو، آج اس کی دعوت پر منہ پھیر کے جاتے ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب دوسری چیز، یہ بھی ایک معجزاتی شان ہے۔ انسان کے اس کی زندگی میں 3 لوگ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ قریب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک اس کی بیوی، اس کی بیوی، دوسرا اس کا بچپن کا دوست، بچپن کا دوست، اور تیسرا کوئی خادم، کوئی نوکر، کوئی ملازم۔ یہ 3 وہ تعلق ہیں جو کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی، معاشرتی زندگی، ہر طرح کے حوال سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں، جن پر اپنے اس کی کہہ لیجئے میاں
اپنے دوست لنگوٹی دوست اور اپنے مالک کے سارے احوال کی خبر ہوتی ہے، وہ ہر شے دیکھنے والے ہوتے ہیں اور جو ہر طرح کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ عمومیت میں ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ کوئی انسان کمیوں سے پاک نہیں، کجیوں سے پاک نہیں، تھوڑی کمی بیشی ہر سطح پہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ تین رشتے ناطے ایسے ہیں اگر یہ ہوں تو ان کے لیے کسی بھی شخص کا ماننا، کسی بھی شخص کی صلاحیت کو قبول کرنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال رکھ دیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، قرآن نے کہا 900 سال تک نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ حق دی، مگر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی آپ پر ایمان نہیں لائیں، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا، ان پر ایمان نہیں لایا۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اسے قرآن نے بیان کیا، اور جو قرآن میں چیز آ گئی اس سے قطعی چیز تو کوئی اور ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا؟ جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک کشتی میں سوار کر لیا، زمین کے سیلاب سے وہ کشتی تیرنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا پانی میں غوطے کھا رہا ہے، پانی میں غوطے کھا رہا ہے۔ باپ کی شفقت نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دی، مولا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اعمال صالح نہیں، وہ تجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اور یہی حال نوح علیہ السلام کی بیوی کا، وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، مگر قربان جائیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کر، جس روز اعلان نبوت فرمایا پہلا ہی دن سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی، آپ کی بیوی سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کے لنگوٹی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، دوستوں میں لنگوٹی دوست جس کے ساتھ بچپن لڑکپن جوانی گزری، سب سے پہلے دعوت حق پر لبیک کہا، اور پھر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے غلام زید۔ تو تینوں وہ لوگ جو کسی بھی شخص کے نجی حالات تک سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیرت، جو صورت اور جو اخلاق حسنہ عطا کیے، یہ ان کا نتیجہ تھا کہ بیوی سب سے پہلے ایمان لا رہی ہے، بچپن کا دوست سب سے پہلے ایمان لا رہا ہے، اور آپ کا ہی غلام سب سے پہلے آپ پر ایمان لا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، انبیاء کو خدا نے
دیے معجزے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، حد 9-10 معجزات انبیاء کو عطا کیے گئے، مگر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سراپا معجزہ، سراپا معجزہ۔ بچپن ہے، میں صرف اشارہ کر کے جاؤں گا۔ پیدا ہوئے، یہاں سے چلتے ہیں، پیدا ہوئے رب قدوس نے آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب ترین کر دیا۔ حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے ہیں، مکہ میں ہیں، مکہ میں رسول کے نور کی، رسول کے نور کی روشنی یہ ہے کہ ماں شام کے محلات دیکھ رہی ہیں۔ رب قدوس 3 جھنڈے جبرائیل امین کو دے کر بھیجتے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ جس سال تشریف لائے اس سال کو لوگ قید سالی کا سال کہتے تھے۔ آقا آئے، ہر سو بہار چھائی، جہاں سوکھا تھا سبزہ ہو گیا، سبزہ ہو گیا۔ وہ بنجر کھیتیاں کہ جو مائیں اولاد نرینہ کو ترستی تھیں، رب قدوس نے سارے عرب میں پورا سال ہر ماں کو بیٹے عطا کیے، ہر ماں کو بیٹے عطا کیے۔ آقا جھولا جھولتے ہیں تو انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، جس طرف انگلی اٹھتی ہے چاند اس کے اشارے پر گھوم رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ جدھر انگلی اٹھائی چاند ادھر پھر گیا، چاند ادھر پھر گیا۔ ایک عجیب منظر دنیا نے دیکھا کہ وہ چاند جو طلوع ہوتا ہے تو اپنے راستوں سے ہوتا ہوا غروب کی طرف جاتا ہے، اور یہاں کیا ماجرا، وہی چاند یوں جھوم رہا ہے، یوں ہل رہا ہے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان کیا کہ یہ بچہ محمد ہے جو جھولے میں جھولا جھول رہا ہے، تو چاند آپ کی انگلیوں پہ کھیل بھی رہا ہے، آپ کو کھلا بھی رہا ہے، اور آپ کا دل بھی بہلا رہا ہے۔ اور پھر چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا۔ جب تقاضا کیا گیا تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے بھی کر دیا۔ پھر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج، ڈوبا ہوا سورج علی المرتضیٰ کی عصر کی نماز کی ادائیگی کے لیے واپس پلٹا۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے حضور کے باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے حبیب کی، تیرے رسول کی اتباع میں تھا، اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے۔ سورج واپس پلٹا، سورج واپس پلٹا۔ علی نے نماز پڑھی
اور پھر سورج لوٹ گیا۔ ابو جہل کے مٹھی میں کنکریوں نے رسول کے کہنے پہ کلمہ پڑھا۔ جانتے ہیں نا، ایک اعرابی ملا جو گو کا شکار کر کے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت حق رکھی۔ اعرابی کہنے لگا میں کیسے مان جاؤں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا جس چیز سے کہتے ہو میں اسی سے تجھے دلیل دلوا دیتا ہوں۔ اپنی بغل میں گو شکار کر کے لایا تھا، سامنے پھینکی، کہا اگر یہ گو گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ گو فصیح زبان میں بول اٹھی اشہد انک محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور ابھی نے کہا یہ بات ہے تو میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر یہ بھی ہوا، اعرابی ملا، پوچھا بتا کیسی دلیل چاہتا ہے؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، دور ایک کیکر کا درخت تھا۔ کہنے لگا اگر وہ کیکر کا درخت گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ کیکر کا درخت اپنی جڑوں سے ہلا، جڑیں باہر نکالی اور گھسٹتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا اور حضور کے قدموں میں یوں سجدہ ریز ہو گیا۔ رسول کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، وہ واپس پلٹا، وہ واپس پلٹا۔ وہ اعرابی ایمان لے آیا، وہ اعرابی ایمان لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سرزمین مدینہ لابطے، اس سرزمین میں کوئی شے ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے کافر و فاسق جن و انسان کے، ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ گواہی سورج نے بھی دی، چاند نے بھی دی، چرند نے بھی دی، پرند نے بھی دی، حیوانات نے بھی دی، انسانوں نے بھی دی، کائنات کی ہر چیز اس بات پر گواہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک بستی سے گزر رہے ہیں، ایک بستی سے گزر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب میں بچپن سے یہاں سے گزرا کرتا تھا تو مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، وہ مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ ہمارے آقا، ہمارے نبی نے جو معجزاتی شان پائی، بکریاں وہ بھی سجدہ کرتی ہیں، ہرنیاں بھی مدد کے لیے آپ کو بلاتی ہیں، اونٹ بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں آتے ہیں اور آپ سے استغاثہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے اور میں ذبح ہونا نہیں چاہتا،
میں ذبح ہونا نہیں چاہتا۔ آقا کی پشت پیچھے اپنے تائیں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اتنے میں اسی کا مالک ہاتھ میں خنجر لیے جس سے وہ ذبح کرنا چاہتا تھا آن پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ تم مجھے فروخت کر دو یا ہیبہ کر دو یا بیچ دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گزارا اسی اونٹ پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں جوان تھا تو مجھے پورا چارہ بھی دیتے تھے اور مجھ پر بہت زیادہ بوجھ بھی لاتے تھے، میں سب کرتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو یا رسول اللہ یہ اب مجھے تھوڑا چارہ دیتے ہیں، یہ مجھے تھوڑا چارہ دیتے ہیں اور آج یہ مجھے پھر ذبح کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر سنو، اسے ذبح نہیں کرنا اور اسے پورا چارہ بھی دینا، اسے پورا چارہ بھی دینا۔ مالک نے وعدہ کیا، چلا گیا۔ انصار کا ایک اونٹ بپھر گیا، اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا۔ وہ مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ بپھر گیا ہے، وہ کھانے کو دوڑتا ہے، کوئی قریب آتا ہے تو اس کو چک مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا قربان جائیں یار ان اصحاب رسول پر، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جانور بھی اگر آپے سے باہر ہو جائیں تو اللہ کے نبی کی بات وہ بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات وہ بھی مانتے ہیں۔ سو اپنا استغاثہ لے کر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آ کر فرمایا چلو، آقا چل دیے، اس باغ میں پہنچے جہاں وہ اونٹ تھا۔ آقا دروازے سے داخل ہوئے، آگے بڑھ رہے ہیں، انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ بہت زیادہ بہکا ہوا ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ آقا نے فرمایا تم ٹھہرو۔ آقا کچھ آگے بڑھے، دور کھڑے اونٹ نے دیکھا اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں۔ وہ چلتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان سے پکڑا اور کان میں کچھ کہا اور پھر اس کے مالک کو یہ لو، اب یہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ اور یہی موقع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، دیگر کچھ اصحاب بھی ساتھ ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ اس چیز کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، سجدہ روا نہیں۔ ہاں اگر روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، مگر یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند لوگوں کا کھانا 1450 افراد کو کھلا دیتے ہیں۔ پانی ختم ہو گیا، اپنے دستے اقدس کو ایک پیالے میں، ایک کوزے میں رکھتے ہیں، تو 1450 صحابہ اس پانی سے سیراب بھی ہوتے ہیں، غسل بھی کر لیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلا لیتے ہیں،
اپنے برتن بھی بھر لیتے ہیں اور وہ چند قطرے پانی سب کو پورا ہو جاتا ہے، کنواں خالی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی لعاب دہن مبارک ڈالتے ہیں، کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ کسی صحابی کی جنگ میں آنکھ باہر نکل آئی، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، ہاتھ پہ لے کے آقا کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ کے نبی نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ کے ڈھیلے کی جگہ پہ رکھ دیا، اور وہ صحابی کہتے ہیں میرے اس آنکھ کے ڈھیلے کی روشنی پھر زندگی بھر کبھی کم نہ ہوئی، اور دوسرے ڈھیلے سے بڑھ بھی گئی۔ صحابی کا بازو کٹ گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ کے نبی نے لعاب دہن مبارک لگایا، جو جوڑا بازو سلامت، پنڈلی کٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی، اللہ کے نبی نے لعاب دہن مبارک لگایا، پنڈلی درست ہو گئی، پنڈلی درست ہو گئی۔ یہ چند معجزات ایسے، وہ جسے کہتے ہیں دیگ میں سے چاول چکھنے والی بات ہے، دیگ میں سے چاول چکھنے والی بات، وگرنہ لقد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا معجزہ، سراپا شان مظہر خداوندی محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ کوئی چاہے سراپا بشریت میں رب قدوس کا دیدار کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا مرانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہر حرف بامعنی، رسول حبیب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حرف بامعنی، اللہ کی صفاتی نام جس قدر محدثین مفسرین نے لکھا اسی قدر رسول اللہ کے صفاتی نام ہے، اور سبب یہ بیان کیا کہ جتنی صفات رب قدوس کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا مظہر محمد مصطفیٰ کی صفات کو بنایا ہے، اور اپنی ذات کا مظہر محمد مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے، اور اپنے نام کا ذاتی نام اللہ اس کا مظہر محمد کے نام کو بنایا ہے، محمد کے نام کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ پھرتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ پھرتا ہے پھریرا تیرا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، وما علینا الا البلاغ۔